ارجمن اور رمشا دونوں کو ہی ان کے برے کیے کی سزا مل گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ برے کام کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ تیمور بادشاہ مہرالنساء کی جب ڈائری پوری پڑھ لیتا ہے تو وہ اس بات پہ کافی حیران ہوتا ہے کہ آخر مہرالنساء کے دل میں میرے لیے اتنی زیادہ غلط فہمیاں کیسے اور کس نے پیدا کر دیں، اور ہم دونوں کے درمیان تو اتنی محبت تھی، پھر آخر یہ دوری کی دیوار ہم دونوں کے درمیان کیسے اور کس نے کھڑی کر دی؟ اور یہ راز بھی تیمور پاشا کے سامنے سیمی آنکھیں کھول دے گی بالآخر۔ اس کے دل میں ایمانداری آ جاتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ اسے کہتا ہے کہ تمہیں سچائی باس کو بتا دینی چاہیے، ہم کسی بے ضرر انسان کو آخر کیوں تکلیف پہنچائیں؟ تو سیمی تیمور پاشا کے سامنے لا کے وہ چیک رکھ دیتی ہے جو کہ ارجمن نے سیمی کو دیا تھا۔ تیمور پاشا اتنی بڑی رقم کا چیک دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، تو سیمی سارا سچ بتا دیتی ہے کہ یہ میم نے مجھے دیا اور وہ ایک نرس کو بلیک میل کروانا چاہتی ہیں، اسی کے لیے انہوں نے مجھے یہ قیمت ادا کی ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ ارجمن میم اپنی بیسٹ فرینڈ سے کال پہ گفتگو کر رہی تھی اور میں نے یہی سنا کہ آج سے 25 سال پہلے انہوں نے مہرالنساء کی بیٹی کو جان سے مار ڈالنے کے لیے ایک نرس کو پیسے دیے تھے، اور شاید زبیدہ وہی نرس ہے جو کہ اب ساری سچائی بتانے کے لیے ہمارے پاس آنا چاہتی ہے۔ ارجمن میم کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، اسی لیے پہلے تو وہ اس نرس کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن اس نرس نے بھاری رقم کی ڈیمانڈ رکھ دی ارجمن میم کے سامنے، تبھی انہوں نے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو اس نرس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ قیمت ادا کی ہے۔ تیمور پاشا کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی جیسے کھسک گئی ہو۔ وہ تو خود بھی کافی دیر سے ڈائری پڑھنے کے بعد اسی کشمکش میں تھا کہ آخر مہرالنساء کے سامنے مجھے اتنا برا کس نے بنا دیا؟ میں نے تو مہرو کو کبھی بھی طلاق ہی نہیں دی تھی، پھر آخر مہرو نے اپنی ڈائری میں یہ کیوں لکھا کہ اس کو مجھ سے طلاق ملی ہے؟ اور مہرو کو یہ لگا ہے کہ اس نے ہمارے ہونے والے بچے کے بارے میں مجھے بتایا ہے، لیکن میں نے اسے اس کے بعد بھی کانٹیکٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی، لیکن مجھ تک تو یہ خبر کبھی پہنچی ہی نہیں۔ اب جیسے ہی سیمی یہ بات کرتی ہے تو تیمور پاشا کے سامنے ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، اور تیمور پاشا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یقیناً ارجمن نے ہی یہ سب کیا ہے میرے مرحوم ماں باپ کے ساتھ مل کے، کیونکہ مہرالنساء کے ساتھ شادی کے لیے تیمور پاشا کے ماں باپ راضی نہیں تھے، اور پھر جب ان لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ مہرالنساء امید سے ہے تو انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اب تو میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی دوسری شادی کرنے کے لیے راضی ہوں گا، تبھی انہوں نے میری طرف سے نقلی طلاق کے پیپرز اس کو بھجوا دیے ہوں گے۔ اور پھر جب مہرالنساء کی اولاد کا پتہ چلا تو ارجمن نے صرف اس لیے کہ جائیداد کا بنٹوارا نہ ہو پائے مہرالنساء کی اولاد کو ہی مروانے کی کوشش کر لی ہوگی۔ اب تیمور پاشا بیچارہ تو اپنا سر ہی پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اتنے سالوں سے میں آستین کا سانپ پال رہا تھا اپنے گھر میں۔ فوراً سے پہلے وہ ارجمن کو بلواتا ہے اور اسی لمحے اسے طلاق دے کے گھر سے باہر نکل جانے کا کہہ دیتا ہے۔ ارجمن تیمور پاشا کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے کہ یہ ظلم اس عمر میں نہ کرو، ایک دفعہ میری بات سن لو، لیکن اب تیمور پاشا اس کی کسی بھی بات میں آنے والا نہیں۔ ہاں، اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سجل، جس کے دل میں باپ کے لیے اتنے دنوں سے نفرت پیدا ہو رہی تھی، جب ساری سچائی اسے سالار سے پتہ چلتی ہے کہ یوں سب کچھ ہوا ہوگا اور اسی وجہ سے انکل نے آنی کو فوراً ڈیورس دے دی ہے، تو سجل کا دل بھی اب باپ کے لیے تھوڑا پگھل جاتا ہے۔ سالار یہ سچائی بھی سجل کو بتا دیتا ہے کہ یہ ارجمن آنی ہی تھیں جنہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی اور انکل کے ساتھ بھی اتنا برا کیا۔ اب سجل کا دل بھی ندامت سے تھوڑا پگھل جاتا ہے کہ میں بلا وجہ ہی اپنے باپ کے اوپر الزامات تراشی کرتی رہی اور ایک دفعہ بھی ان کی سچائی جاننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ بیچارہ تیمور پاشا تو اتنے دنوں سے سجل کو یہی سمجھانے کی کوششوں میں تھا کہ جو کچھ بھی مہرو کے ساتھ ہوا میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ وہ کس تکلیف میں گزری، لیکن یہ سجل ہے کہ ان سے بلا وجہ ہی منہ بنا کے بیٹھ گئی تھی اور ان کی بات تک نہیں سنی۔ یہیں تابش اور علیزے بھی آ چکے ہوتے ہیں تو یہ لوگ بھی ان دونوں کی ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ اب علیزے تو سجل کے سامنے تھوڑی شرمندہ بھی ہو جاتی ہے کہ میری ماں کی وجہ سے اس بیچاری کو اتنی تکلیف دیکھنی پڑی، اور میری ماں ہی اس کی دشمن تھیں، اس کی جان بھی لینا چاہتی تھیں۔ اگر ماں ایسا نہ کرتی تو سجل بھی تو آخر میرے جیسی ہی زندگی ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو تیمور پاشا کی ہی اولاد تھی۔
لیکن اتنی مشکل زندگی اس نے گزاری صرف اور صرف میری ماں کی وجہ سے۔ دوسری طرف اسے ماں کو طلاق ہو جانے پہ بھی افسوس تو ہوتا ہے، لیکن پھر اسے یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ماں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے سامنے آیا ہے۔ ادھر ارجمند اسی غلط فہمی میں ہوتی ہے کہ شاید سالار اور علیزے ہی میرا ساتھ دیں گے اور وہ خود تیمور پاشا سے کہیں گے کہ مجھے طلاق واپس لے۔ لیکن جب علیزے غصے میں ان کے کمرے میں آتی ہے تو ارجمند تو روتے ہوئے علیزے سے گلے لگنا چاہتی ہیں، لیکن علیزے تو ان کو جھٹک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ماں ایسی ہے، میں تو یہ جانتی ہی نہیں تھی، یہ آپ کا کون سا چہرہ ہے جو ساری زندگی مجھ سے چھپا رہا۔ ارجمند علیزے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے کیا، تمہارے فیوچر کی سیکیورٹی کی وجہ سے، اور اس لیے کہ کوئی اور انسان آ کے تمہارے باپ کی محبت تم سے شیئر نہ کر لے۔ لیکن علیزے کو ماں کی یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کہتی ہیں کہ بس بھی کر جائیں، اور کتنے انسانوں کو دھوکہ دیں گی، کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کریں گی۔ مجھے تو آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے۔ پہلے آپ نے تابش کے ساتھ اتنا برا کیا، اور اب سجر کے ساتھ اور اس کی ماں کے ساتھ بھی جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی سب کے سامنے آ رہا ہے۔ اب ارجمند اپنا بیگ پیک کرتی ہے اور یہاں سے نکلنے کا پلان کر لیتی ہے، کیونکہ اسے پتا چل چکا ہے کہ اب اس گھر میں اس کے لیے کوئی اس کا اپنا باقی نہیں رہا۔ لیکن یہ اتنا بڑا دھچکا ہے جو ارجمند برداشت ہی نہیں کر پاتی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اپنی اینگزائٹی کے لیے سائیکائٹرسٹ کے پاس چکر لگا رہی تھی۔ اب جب ایک دم اتنا بڑا دھچکا اس کی زندگی میں آتا ہے تو وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی، اور وہ یہی سوچتی ہے کہ میں تو تیمور پاشا کی ساری دولت ہتھیانا چاہتی تھی، لیکن میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اس وجہ سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ اس کو بے ہوش پڑا دیکھ کے بالآخر سالار اور سجر ہی اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ سجر کا اینڈ کیا ہونے والا ہے، کیا وہ زندہ بچے گی بھی، یا اسی تکلیف کی وجہ سے کچھ ایسی ذہنی اذیت ملے گی کہ اس کی جان ہی چلی جائے گی۔ ادھر تیمور پاشا خود بھی بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس کی محبت یوں اس سے اتنی بدظن ہو کہ اس دنیا سے چلی گئی، اور اس کی ساری زندگی تو ایک تماشا بن کے ہی رہ گئی۔ تیمور پاشا اپنے آپ کو اسٹڈی روم میں بند کر لیتا ہے، لیکن سجل جسے ساری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے تو وہ اپنے باپ کو اس طرح اکیلے پریشان ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوسری طرف رمشا تو ابھی تک اپنی ڈٹائی پہ پوری طرح اڑی ہوئی ہے اور اپنی کوئی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار تک نہیں۔ جیسے ہی اسے ارجمند کی طلاق کا پتہ چلتا ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہے یہ بات پتہ چلتی ہے تو اسے تو دلی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے مجھے دھکے دے کے اس گھر سے نکالا تھا ویسے ہی اب خود بھی اس کو گھر سے نکلنا پڑا ہوگا، اور رابعہ کے سامنے اپنے دل کی بات نکال ہی دیتی ہے کہ دیکھا جب میرے ساتھ برا کیا تھا تو اس کی سزا تو اسے ملی ہی ہے نا۔ رابعہ بھی فوراً رمشا کو ٹوک دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ خدا کا خوف بھی ہے تمہارے دل میں، یہ بات کرتے ہوئے بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوا کہ تم نے بھی تو ساری زندگی سجر کے ساتھ بلا وجہ ہی نفرت جھیلی ہے اور اس کی خوشیوں کو ہتھیانے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب جا کے رمشا کو اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوش آئے اور اب وہ سدھر جائے، اور اسے یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ انسان کو وہی کچھ ہی ملتا ہے جو کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہ تو چھین کے حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے خلاف پلاننگ کر کے وہ ان کی قسمت کو چھین سکتا ہے۔ یقیناً اب رمشا سجل اور تیمور پاشا دونوں سے ہی معافی مانگ لے گی، اور رابعہ تو خود بھی بہت دنوں سے اس بات پہ اندر ہی اندر پریشان تھی کہ اس نے سجل کے ساتھ جانے انجانے میں کافی برا کر دیا۔